وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ بقرہ آیت نمبر 143. آج کا موضوع: کیا ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے ایڑیوں کے بل واپس پلٹ گئے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقیم. احمق لوگ کہیں گے کہ مسلمان جس قبلے پر پہلے سے چلے آتے تھے اب اس سے کیوں منہ پھیر بیٹھے؟ تم کہہ دو کہ مشرق اور مغرب سب خدا ہی کا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے سیدھے رستے پر چلاتا ہے. سامعین کرام، سورہ بقرہ آیت نمبر 143. لفظی ترجمہ: وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. اسی طرح ہم نے بنایا ہے تم کو ایک امت وسط، معتدل امت. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ ہو جاؤ تم گواہ لوگوں پر. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تمہارے لیے گواہ ہوں. وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، اور ہم نے نہیں بنایا اس قبلے کو جس پر آپ تھے. الا لنعلم، لیکن یہ کہ ہم دنیا کو بتا دیں. من یتبع الرسول، کون رسول کی پیروی کرتا ہے ان لوگوں سے. ممن ینقلب علی عقبیہ، جو اپنی ایڑیوں کے بل واپس پلٹ جاتے ہیں. وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، اور یہ بات بڑی سخت تھی لیکن ان لوگوں کے لیے نہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ ایمانکم، اللہ نہیں ہے کہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے. ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ لوگوں پر بڑا مہربان، شفیق اور مہربان ہے. سامعین کرام، تحویل قبلہ کے ضمن میں مضامین آ رہے ہیں اور اس میں جو ہم نے آیت پڑھی ہے، پہلا حصہ جو ہے یہ بہت اہم ہے میرے لیے، آپ کے لیے، آج کے معاشرے کے لیے. اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ذمہ داری عطا فرمائی ہے، اور یہ وہ ذمہ داری ہے جس کو ہم بھلا چکے ہیں. صدیاں بیت گئی ہیں اس بات کو.
یعنی ہم اپنی پوزیشن اقوام عالم میں جو ہماری پوزیشن ہمیں اپنی رکھنی تھی وہ پوزیشن ہم نے رکھی نہیں، بلکہ ہم اپنی پوزیشن سے گر گئے اور اس کو نظر انداز کر دیا، فراموش کر دیا، اللہ کو بھلا دیا۔ یعنی بنیادی وجہ تو یہ ہے کہ ہم اللہ کو بھول گئے، اللہ کی دی ہوئی ذمہ داریوں کو بھول گئے، اور نتیجتاً اپنے آپ کو ہم نے خس و خاشاک بنا دیا۔ اور یہ میں اپنے آپ سے نہیں کہہ رہا خس و خاشاک کے الفاظ، لیکن یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں کہ لوگوں پر ایک زمانہ، مفہوم اس کا ایسا ہے کہ لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ ان کی حیثیت خس و خاشاک کسی ہوگی۔ تو آج وہ وقت ہے کہ ہماری حیثیت اقوام عالم میں خس و خاشاک کسی ہے۔ آپ دیکھ لیں مسلمانوں کا، جو برائے نام مسلمان ہیں ان کا کیا حال ہے، ان کی کوئی بات نہیں سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ سوچنے اور سمجھنے کے باتیں ہیں، لیکن یہ حقیقت اپنی جگہ ہے سامعین کرام۔ آپ کو میں نے گزشتہ سبق میں بھی بتایا تھا، یہ حقیقت ہماری اپنی جگہ ہے کہ ہم نے ہمارا وہ مرتبہ بہرحال ہے۔ اب یہ ہے نا کہ ہم اپنے آپ کو پہچان لیں، اپنے مقام کو پہچان لیں، اور اپنے وہ ذمہ داریوں کو پہچان لیں جو اللہ تعالیٰ نے روز قیامت تک ہمارے ذمہ لگائی ہیں۔ اور یہ دیکھیں، مایوسی نہیں ہے، اصلاح کی گنجائش ہے، واپس رجوع اللہ کی گنجائش ہے، اللہ کی طرف پھرنے کی گنجائش موجود ہے، در توبہ کھلا ہوا ہے، مایوسی کی کوئی بات نہیں ہے، در توبہ کھلا ہے۔ توبوا الی اللہ ایھا الناس، اے لوگو اللہ کی طرف رجوع کر لو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں خاص طور پہ ہمیں، یعنی ایمان کے دعوے داروں کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا مومنوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا ہے کہ ان کے دل اللہ کی یاد میں جھک جائیں؟ تو بات یہ ہے کہ یہ سامعین اکرام، یہ جو ہماری ذمہ داری تھی اور ہے، تو اس سے یعنی دیکھیں توبہ کا وقت ہے، در توبہ کھلا ہوا ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اور امت کو ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ اپنے مقام کو پہچانے، مسلم امت کو اپنے مقام کو پہچانے، اپنی ذمہ داریوں کو پہچانے، اور رسول کو اپنے سامنے نمونہ بنا کر لوگوں کے سامنے اپنے طرز عمل کا ایک نمونہ پیش کرے۔ یہی ہماری ذمہ داری ہے سامعین کرام۔ اگر اس ذمہ داری کو ہم ادا کرتے ہیں تو اللہ بھی ہم سے راضی ہوگا اور اس کے رسول بھی ہم سے راضی ہوں گے، اور اگر نہ کریں تو پھر اس میں دنیا کی شرمندگی ہے اور آخرت کی، دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں شدید عذاب ہے۔ یہ بات اچھے طریقے سے نوٹ کر لیں۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، اور ہم نے نہیں بنایا، یہ اس کا ترجمہ ہم نے پڑھ لیا۔ یعنی دیکھیں، اسلام کا ہر حکم جو ہے وہ ہمارے لیے ایک آزمائش ہوتا ہے۔ دیکھیں، میں آپ کو ایک بنیادی بات بتاؤں، اصل میں تو تعمیل حکم میں انسان کی کامیابی ہے، مسلمان کی کامیابی ہے، مومن کا یعنی جو روش ہے وہ یہ ہونی چاہیے کہ سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور ہم اطاعت کریں گے، ہم نے اطاعت کی۔ لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ ہر حکم، یہ تو تحویل قبلہ کا حکم ہے نا، ہر حکم دیکھیں، زندگی میں آپ جب زندگی گزار رہے ہیں تو کسی بھی وقت آپ کو ایسا وقت آ سکتا ہے کہ نفسانی تقاضے اور آپ کے عقلی تقاضے کچھ اور ہوں، لیکن اللہ کا حکم کچھ اور ہو۔ تو امتحان کے وقت اللہ کے یعنی بندگی میں ثابت قدم رہنا ہی مومن کی شان ہے، اور جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دیتا ہے۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، جس نے بھی اللہ پر ایمان اور یقین رکھا اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت دے دے گا۔
تو بہرحال تحویل قبلہ کا یا کوئی بھی حکم دیکھیں، انہا لکبیرۃ، میں نے تو یعنی بات تو قبلے کی ہو رہی ہے، لیکن میں آپ کو یعنی اپنے لیے اس میں نصیحت تلاش کرتا ہوں کہ ہر حکم جو میرے نفسانی خواہشات اور عقلی تقاضوں کے خلاف ہے اس کی تعمیل میرے لیے ایک چیلنج ہے، اور مجھ پر اگر میرا ایمان باللہ نہیں ہے تو اس کی تعمیل مجھ پر بہت مشکل ہوگی۔ آپ دیکھ لیں یہ صورتحال تو آج اچھی طرح آپ کو معلوم ہے، ہماری لڑکیاں جو ہیں یعنی برہنگی اور بے شرمی میں مشتاق ہیں، اپنا بدن دکھانے میں، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، یا برہنگی اور بے شرمی میں یہ وہ کہتے ہیں نا کہ مادر پدر آزاد معاشرہ ہے۔ ہم روشن خیال یعنی جو مصنوعی روشن خیالی ہے اس کا شکار ہو چلے ہیں، اللہ کے حکم کو نظر انداز کر کے ہم نے نفسانی خواہشات کو ترجیح دے دی ہے۔ آج دیکھ لیں، میں ویسے عام بات کر رہا ہوں اور خاص طور پہ یعنی لڑکیوں کی لیڈیز کی بات کر رہا ہوں کہ اپنے غیر کے آگے اپنے آپ کو سجانا سنوارنا ان کی ایک عادت ثانیہ بن گئی ہے۔ چاہیے تو یہ کہ عورت اپنے گھر میں اپنے شوہر کے لیے بنے سنورے، لیکن افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہ معاملہ آج کل الٹا ہو چکا ہے۔ اور یہ بھی میں عرض کر دوں کہ میرا ٹارگٹ خواتین ہرگز نہیں ہے، لیکن میں معاشرے کی ایک بات آپ کو بتا رہا ہوں، مرد کسی صورت میں ان سے پیچھے نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ مرد بھی ایسے ہیں جو یعنی نظریں جھکانے کا حکم ہے، لیکن آج کل ہماری نظریں اٹھی بھی ہیں برہنگی کے سامنے اور بے شرمی کے سامنے۔ تو دیکھیں، اللہ کے حکم کی اطاعت مشکل ہو جاتی ہے اگر آپ ہدایت پہ نہ ہوں۔ اس آیت میں میرے لیے آپ کے لیے مضمون یہ ہے کہ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، اللہ کے حکم کی تعمیل من وعن بلا چون و چرا یہ بڑی مشکل ہے، لیکن جو لوگ ہدایت یافتہ ہیں، جن کا اللہ پر ایمان ہے، تو ان کے لیے یہ بات آسان ہے۔ میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ مضمون تو تحویل قبلہ کا ہے، لیکن قرآن تحویل قبلہ کا وقت تو گزر گیا۔ اب قرآن میں ہم نے اپنے لیے نصیحت دیکھنی ہے۔ آپ نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے نہیں لگانا کہ بھئی یہ تو تحویل قبلہ کا وقت کا حکم تھا۔ کیا آج اس میں ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے؟ یہ دیکھیں، ہماری جو شیطانی ذہنیت ہے نا، وہ ہمیں مجبور کرتی ہے کہ ہم آیات کے شان نزول سے باہر نہ نکلیں، اور اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہم شان نزول کے مطابق یہ آیت جو ہے، عام طور پہ آپ دیکھ لیں کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ آیت جو ہے یہ فلاں کے بارے میں ہے، یہ مدینے کے یہود کے بارے میں ہے، یہ مکے کے مشرکین کے لیے ہے، یہ ابو بکر کے لیے ہے، یہ اس وقت کے صحابہ کرام کے لیے ہے۔ کوئی عجیب سی صورتحال ہے کہ آپ نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے اور ہر معاملے میں ان پر چسپاں کر کے اپنے آپ کو اس سے باہر نکال دیا ہے۔ یہ کوئی عجیب سی صورتحال ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ قرآن نصیحت ہے، قرآن ہدایت ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے۔ اس میں تو نصیحت ہے۔ اب قبلے کا مضمون ہے تو آپ یہ کہیں گے کہ بھئی یہ تو تحویل قبلہ کا معاملہ تھا، وہ وقت گزر گیا اور یہ آیات اس وقت کے لیے تھی۔ افسوس ہے آپ کی ذہنیت پہ جو آپ ایسا سوچ رہے ہیں کہ اس میں میرے لیے کچھ نہیں ہے اور یہ تو اس وقت کے لیے تھا۔ یہ ایک شیطانیت والی ذہنیت ہے اور ہمیں ایسا کر دیا گیا ہے۔ آپ کتابیں پڑھیں تو آپ کو ان آیات میں اپنے لیے کچھ معلوم نہیں ہوگا، الا ماشاء اللہ چند ایک ہوں گے جو کہیں گے کہ بھئی اس میں تو ہمارے لیے نصیحت ہے، اور یہ تو ہمارے لیے ہم نے اس میں اپنے لیے نصیحت ڈھونڈنی۔ آج عام طور پہ آپ دیکھیں، بہرحال میں کسی کو ٹارگٹ تو نہیں کر رہا، لیکن میں اپنی ذہنیت کو، جو ہماری ذہنیت ہے، اس کو میں ٹارگٹ کر رہا ہوں کہ قرآن ہمارے لیے معاذ اللہ نہیں ہے۔
یعنی اس ساری سنیریو میں، اس ساری صورتحال میں بات تو یہی بنتی ہے کہ بھئی اس میں آج ہمارے لیے تو کچھ نہیں ہے، لہٰذا جس شرمناک طریقے سے ہم نے قرآن سے رخ پھیر لیا ہے اپنے، اور اتباع رسول، یہاں دیکھیں مَن الا لنعلم من یتبع الرسول ممن ینقلب علی عقبیہ، تاکہ میں دنیا کو دکھا دوں کہ کون اتباع رسول کرتا ہے اور کون پھر جاتا ہے اپنی ایڑیوں کے بل۔ آج ہم اتباع رسول سے پھر گئے ہیں، یعنی یہ ایک اتباع رسول کیا ہے؟ اتباع رسول میں ہماری کامیابی ہے، ہماری نجات ہے، ہماری فلاح ہے۔ اور یہ یعنی میں آپ کو آیت پڑھ کے سناتا ہوں نا، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے لوگو اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میرا اتباع کرو۔ دیکھیں یہاں اتباع رسول کا تذکرہ ہے کہ نہیں ہے؟ اور پھر اللہ تعالیٰ قرآن میں دوسری جگہ جو میں ابھی آیت پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں کہ قل ان کنتم تحبون اللہ، آپ ان سے کہہ دیجئے اے لوگو اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے فاتبعونی، میری اتباع شروع کر دو۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ الا لنعلم من یتبع الرسول، میں دیکھتا ہوں کون رسول کا اتباع کرتا ہے۔ تو اتباع رسول سے تو ہم پلٹ گئے۔ یہ آیت یعنی عین ہمارے اوپر فٹ آتی ہے، اپنی ایڑیوں کے بل ہم نے اپنا رخ پھیر لیا ہے اور دنیا کی طرف کر لیا ہے، اور اتباع رسول کا جو راستہ تھا اس کو تو ہم چھوڑ چکے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، دیکھیں یہ ایک ایسا معاملہ نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں اور قرآن کی آیت کی ترجمہ اور وہ وقتی طور پہ تفسیر کر کے بس میں اپنے آپ کو بری الذمہ سمجھوں۔ میں اگر بیٹھا ہوں، اگر آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم قرآن میں اپنے لیے ہدایت تلاش کریں، اس میں اپنے لیے نصیحت تلاش کریں۔ اب اس آیت کی روح سے ہمیں دیکھنا ہوگا آیت نمبر 143 کہ کیا ہم اس آیت کے مصداق ہیں۔ اور اس آیت میں بڑا، میں نے آپ کو کہا نا کہ بنیادی مضمون ہے کہ جو ہماری ذمہ داریاں تھیں من حیث الامت اور من حیث الافراد، وہ تو ہم نے، دیکھیں میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اس میں صرف خاص مضمون یہ ہے، اور وہ میرے لیے ہے، کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو تمہاری ڈیوٹی کیا ہے، کہ تم اپنے عمل کا ایک نمونہ بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرو۔ قرآن عملی طور پر، قرآن کی تصویر جو ہے تم اپنے عمل سے پیش کرو، تم بولتا ہوا قرآن بن جاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہیں ہے، کان خلقہ القرآن، ان کا خلق قرآن تھا۔ تو کیا یہ قرآن صرف حضور کے لیے تھا؟ نہیں، یہ تو ہمارے لیے ہے۔ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، یہ ہمارے لیے نازل ہوا ہے۔ رسول کی ذات تو ہدایت یافتہ تھی، وہ تو ازلی معصوم تھے، لیکن ہم انسانوں کی اصلاح کے لیے، ہمارے لیے نصیحت ہے، اس میں ہمارے لیے یہ قرآن نازل ہوا ہے۔ تو بہرحال اس میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں، یعنی ایک بات جو میں نے مجھ سے رہ گئی تھی وہ یہ ہے کہ دیکھیں اپنے یعنی ذاتی طور پر بھی آپ نے اپنے عمل کا ایک نمونہ پیش کرنا ہے لوگوں کے سامنے۔ ماں ہے، باپ ہے، ان دونوں کو اپنی اولاد کے سامنے ایک مثالی نمونہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی روشنی میں اپنے عمل کا ایک نمونہ پیش کرنا ہے۔ اگرچہ مجھے یہ احساس ہے کہ یہ بات میں بہت یعنی بات تو خاص ہے، لیکن عام لوگ جو ہیں اس بات کو ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال دیں گے کہ بھئی رسول کے عمل کا نمونہ تو ہم نہیں پیش کر سکتے،
جب تم نہیں پیش کر سکتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا رسول کے نقش قدم کے خلاف قدم پڑ رہا ہے۔ دیکھیں، رسول کا نقش قدم تو صراط مستقیم پر ہے، رسول کی ذات تو صراط مستقیم پر ہے۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، تم سیدھے راستے پر ہو۔ تو رسول کی ذات تو ہمارے لیے ایک نمونہ ہے، اور میں آپ سے یہ بات کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہر ماں، ہر باپ، ہر بیٹی، ہر بیٹا اپنے آپ کو ایک نمونے کے طور پہ لوگوں کے سامنے پیش کرے۔ ماں باپ اپنے گھر والوں کے لیے ایک نمونہ ہوں، ان کے لیے رسول کی ذات نمونہ ہوگی، اور یہ بہت اہم بات ہے، اور اس بات کو آپ کو سننا چاہیے، اور آپ کو اپنے ایڑیوں کے بل واپس نہیں پلٹنا چاہیے۔ اتباع رسول، من یتبع الرسول، کون رسول کی پیروی کرتا ہے، اتباع کون کرتا ہے، بلا چون و چرا رسول کی اطاعت کون کرتا ہے؟ ممن ینقلب علی عقبیہ، تحویل قبلہ کا حکم آیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مدینے کے مضافات میں ایک دعوت پہ تشریف لے گئے تھے کسی صحابی کے گھر پہ، تو وہاں پہ مسجد قبلتین تھی، اور وہاں پہ یہ حکم آیا تھا، جو بھی آئے گا، قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاھا فول وجہک شطر المسجد الحرام وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ۔ آپ اپنا رخ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں، اور جو جہاں بھی تم ہو تم اپنا رخ پھیر لو مسجد حرام کی طرف۔ تو یہ حکم جب آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، ظہر کی نماز کا وقت تھا، 2 رکعت حضور نے پڑھائی تھیں بیت المقدس کی طرف، پھر حکم آیا تو حضور سارے نمازیوں کو کراس کر کے ان کے یعنی پیچھے آگے کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے بھی اپنا رخ موڑ لیا خانہ کعبہ کی طرف۔ پھر ایسا ہوا کہ چونکہ اچانک حکم آیا تھا تو یہ خبر پھیلتی گئی، اور صحابہ جو تھے وہ پھیل گئے یہ حکم سنانے کے لیے، اور جہاں بھی نمازیں ہو رہی تھیں تو بآواز بلند کہا گیا کہ اپنا رخ بیت اللہ کی طرف پھیر لو، تو سب لوگوں نے جو نماز پہ کھڑے ہوئے تھے اسی وقت اپنا رخ پھیر لیا۔ تو یہ دیکھیں اہل ایمان کا جو منصب ہے وہ کیا ہے، اتباع رسول، اور جو پھر جاتے ہیں تو ان کا ایمان جو ہے ضائع ہو جاتا ہے، لیکن جو ایمان والے ہیں ان کا ایمان ضائع نہیں ہوتا اتباع رسول کی وجہ سے۔ اور ایک بات جو ہے یعنی نوٹ کر لیں کہ اگر آپ اتباع رسول نہیں کر رہے، رسول کی پیروی نہیں کر رہے، تو آپ کا ایمان کا کوئی معنی نہیں ہے، آپ کا ایمان تو پھر ہے ہی نہیں۔ دیکھیں غلطی ہوتی ہے اور ایک جو ہے بغاوت ہوتی ہے۔ ہم لوگ تو اگر آپ برا نہ مانیں تو میں ایک لفظ کہوں گا کہ جو ہماری کیفیت کے مصداق ہے، ہم لوگ بغاوت پر آمادہ ہیں۔ بغاوت کا ہے کہ میں نہیں مانتا، بغاوت کا مطلب میں قانون کو نہیں مانتا۔ تو ہم عملی طور پہ یعنی زبان حال سے یہ پکار کے کہہ رہے ہیں کہ ہم شریعت محمدی کو عملی طور پہ نہیں زبانی طور پہ مانتے ہیں، بس زبان سے۔ تو ایسا زبان کا ایمان تو اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے۔ ہاں ظاہری کتابوں میں شناختی کارڈ پاسپورٹ میں آپ کا نام لکھ دیا جائے گا۔ تو بات یہ ہے کہ من یتبع الرسول، کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے، لنعلم، تاکہ ہم جان لیں کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے۔ بہرحال اس آیت میں مضمون ہے، وہ آپ نے دیکھنا ہوگا، سمجھنا ہوگا، اور میں تلاوت کرتا ہوں اور آپ میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا
لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم۔ اب ان آیت کی ترجمہ، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اسی طرح ہم نے بنایا ہے تمہیں امت وسط معتدل، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم ہو جاؤ نمونہ لوگوں کے سامنے، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول کی ذات تمہارے لیے نمونہ ہو۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، اور ہم نے نہیں بنایا قبلہ جس پر تم ابھی تک تھے، الا لنعلم من یتبع الرسول، لیکن اس لیے کہ ہم جان لیں، دنیا کو دکھا دیں کہ کون رسول کا اتباع کرتا ہے، ممن ینقلب علی عقبیہ، اس شخص سے جو پھر جاتا ہے اپنی ایڑیوں کے بل، وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، اور یہ بات بڑی بھاری ہے ان لوگوں پر جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اور نہیں ہے اللہ کہ تمہارے ایمان ضائع کر دے، إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ، بے شک لوگوں پر اللہ بڑا شفیق اور مہربان ہے۔ یہاں ایک بات تھوڑی سی رہ گئی ہے مجھ سے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان ضائع نہیں کرے گا، اللہ ایسا نہیں ہے کہ تمہاری ایمان، تو شان نزول کے حساب سے تھوڑا سا میں اس کی تشریح کروں کہ بعض لوگوں نے مقامی طور پہ اعتراض کرنے والوں نے یہ اعتراض کیا کہ بھئی دیکھو یہ 17 مہینے تو انہوں نے یعنی ایک طرف منہ کر کے نمازیں پڑھی، اور وہ صحیح قبلہ نہیں تھا، کیونکہ اب حکم آ گیا ہے صحیح قبلے کی طرف رخ پھیرنے کا، تو یہ 17 مہینے کی جو نمازیں انہوں نے پڑھی ہیں تو یہ تو ضائع ہو گئیں۔ اس کا یہ جواب اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، وہ بھی حکم کی تعمیل تھی اور یہ بھی حکم کی تعمیل ہے، لہٰذا ایمان کے ضائع ہونے کا یا نمازوں کے ضائع ہونے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ دوسرا اس میں مقامی طور پہ نقطہ یہ ہے کہ نماز کو یہاں ایمان قرار دیا گیا ہے، نماز کو ایمان، تو دیکھیں یہ ہر چیز جو ہے مومن جو ہے ہر کام ایک یقین سے کرتا ہے، ایک ایمان باللہ کی وجہ سے کرتا ہے، ہر کام، دنیا کا ہر کام، زندگی، تو اس کے ہر کام میں للہیت ہونی چاہیے، اور ایمان جو ہے وہ پھر ضائع اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتا، اور یعنی کیونکہ اللہ تعالیٰ لوگوں پر بڑا مہربان اور شفیق ہے۔ بہرحال اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم،
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اور اسی طرح ہم نے تم کو امت معتدل بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو اور پیغمبر آخر الزماں تم پر گواہ بنے، اور جس قبلے پر تم پہلے تھے اس کو ہم نے اس لیے مقرر کیا تھا کہ معلوم کریں کہ کون ہمارے پیغمبر کا تابع رہتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے، اور یہ بات یعنی تحویل قبلہ لوگوں کو گراں معلوم ہوئی، مگر جن کو خدا نے ہدایت بخشی وہ اسے گراں نہیں سمجھتے، اور خدا ایسا نہیں کہ تمہارے ایمان کو یوں ہی کھو دے، خدا تو لوگوں پر بڑا مہربان اور صاحب رحمت ہے۔ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔